ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر اور آج ہم بات کریں گے صوبہ بلوچستان کے متعلق، وہاں کی معیشت کے اندر بہتری جو آئے گی مستقبل میں اس کے بارے میں، اور جو حکومتی پروگرامات ہیں بلوچستان کی ترقی کے بارے میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر لیں گے۔ سی پیک کے متعلق آپ کو پتہ ہوگا میرے خیال اتنا کبھی کسی موضوع کے اوپر پروگرام نہیں ہوا پاکستان کے اندر جتنے سی پیک کے موضوع کے اوپر پروگرامات، سیمینارز، کانفرنسز ہوئی ہیں۔ لیکن اب اس کے بارے میں اور میں کیا کہوں، آج ہم کوشش کریں گے اس بارے میں بھی ہم بات کریں، کیونکہ یہ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ قوم جو ہے نا بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہے ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، اور پھر جب ان چیزوں کے اندر اتنا ریٹرن ہمیں نہیں ملتا یا کوئی وی ڈونٹ گیٹ دیٹ کائنڈ آف ڈیویڈنڈ فرام دیٹ، تو پھر ہم تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہماری طرف سے، کہاں پہ مس کیلکولیشن ہو گئی۔ اینی ویز اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پھر دیہی اور شہری علاقوں کی جو ترقی ہے اس کی جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور بالخصوص گوادر جس کے اندر پورے پاکستان کا پیسہ لگ گیا، کیونکہ ہم لوگ پلاٹوں کے اندر بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور پلاٹ کرتے کرتے پورے گوادر کے متعلق باتیں ہوتی رہیں کہ یہاں کی ریئل اسٹیٹ یہ بن جائے گی، یہ یہاں کا لندن بن جائے گا، یہ اگلا فلاں بن جائے گا، فلاں بن جائے گا۔ بٹ انفارچونیٹلی دیٹ آلسو از ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل فار many years now, many years. I remember in 1993 for the first time I read in the newspaper, in the English newspaper, that Gwadar is future of Pakistan. ٹھیک ہے، that is about 22 years ago. کہ جی this 32 years ago I read this in an English paper in the classified section. It was written Gwadar the future of Pakistan, and they were selling land. And where do we stand now? اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب جو کہ سربراہ ہیں بلوچستان اکنامک فورم کے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ علی بھائی، تھینک یو۔ شوکت پوپلزئی صاحب، یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے اہم خبر اس وقت جو میڈیا میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ریکوڈک کا جو منصوبہ ہے اس سلسلے میں پاکستان کو بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری موصول ہوگی، تو اس کی ذرا تفصیلات ہمیں بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے بلوچستان کو خاص آج امپورٹنس دی ہے، ویسے بھی آپ دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں عرض کروں گا کہ کوئی 9 سال پہلے کی بات ہے کہ امریکن سینٹرل کمانڈ کے جو چیف تھے، جو اس ریجن کو دیکھ رہے تھے جب افغانستان ٹربلنس میں تھا، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی افغانستان میں پروون $1 ٹریلین کے ذخائر ہیں منرل ریسورسز کے۔ تو میں نے اس زمانے میں بھی، اگر آپ میرے انٹرویوز دیکھیں یا میری پریس ٹاک دیکھیں، تو میں نے یہی بولا تھا کہ جی اگر وہ 1 ٹریلین ہے تو بلوچستان تو 5-10 ٹریلین ہوگا، بیکاز آف لینڈ میس اینڈ دی واٹ ایور از اویلیبل ریسورسز۔ تو 35 سال پہلے سینڈر کاپر پروجیکٹ نے کام شروع کر دیا تھا، اور آج تک وہ وائبرنٹ ہے، وہ وہاں نکل رہا ہے۔ پیپلز ریپبلک آف چائنا کی کمپنی MCC اس کو نکال رہی ہے۔ پھر گریجولی یہ چیزیں نہیں، just take a pause here, like you talked about Sandik. Sandik is a copper mine, but کہتے ہیں سینڈک میں بھی کاپر مائن کے اندر بھی گولڈ ہوتا ہے. So perhaps over there also we struck gold. I don't know, I'm just asking you. بالکل ہے، انہوں نے اتنا سیلیبریٹ نہیں کیا کیونکہ ان کی اکارڈنگ ٹو دیم کہ اس میں اتنی کوانٹٹی نہیں تھی اس کی، لیکن ہے بالکل کاپر گولڈ اکٹھا ہوتا ہے. جی تو یہ گریجولی پھر چیزیں نکلیں آگے، پھر کرومائٹ میں بہت سے پروجیکٹس لگے، مسلم باغ، پھر چاغی میں بھی، اور بڑے علاقے تھے. پھر بیرائٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ منرل ہے جو انرجی ریسورسز میں کام آتی ہے. وہ ہماری پبلک سیکٹر کمپنی ہے، اس نے بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہ لگایا. پھر یہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں، اور پھر جو مین ریسورس نکلتا رہا بلوچستان سے وہ بلڈنگ سٹون تھا، جس میں ماربل ہے، گرنائٹ ہے، اونیکس ہے، اور ہارڈ سٹون میں بھی میں نے سنا سرفیس منرلز بھی بہت ہیں. سرفیس جی الحمدللہ. پھر بعد میں چیزیں آج کے دور میں پھر وہ ریئر ارتھ کا ایک ورڈ آپ نے بز ورڈ سنا ہوگا کہ جی وہ بھی ہے، الحمدللہ وہ بھی بلوچستان میں ہے.
اچھا سردار شوکت پوپلزئی صاحب، بہت سارے لوگ جغرافک اور ٹوپوگرافک بلوچستان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے. میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیں کہ کیونکہ ہم جیسے اس کو سمجھ پا رہے ہیں، بالخصوص کراچی کے اندر اگر آپ بولیں تو پورے پاکستان کے اندر بھی یہی ویژن ہے. گوادر اور کوئٹہ کے علاوہ اگر آپ کسی کو کہیں زبانی، شاید آپ کو کسی بلوچستان کے اور شہر کا بتا بھی نہیں سکتا سوائے زیارت کا. اور زیارت کا بھی اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ قائد اعظم جو تھے وہ وہاں پر کچھ عرصہ مقیم رہے. تو اس کے علاوہ میں علی ویری برا تو نہیں لگ رہا آپ کو یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ شاید اگر آپ تیسرا شہر کسی اسکول کے بچے سے پوچھ لیں تو وہ شاید آپ کو نام نہیں بتا. برا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ میں بتا رہا ہوں یہ بات. This is reality. Is it wrong? What I'm saying is it wrong? ابھی پوچھتا ہوں کسی سے. No, you are right. اب میں ایک چیز عرض کروں کہ بلوچستان is 47% of this country. It's a huge land mass. اب یہ جتنی حکومتیں تھیں یا نیشنل پلیٹ فارم پہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ بلوچستان کی جغرافی اور ڈیموگرافی یہ دونوں کو ہمارے سلیبس کا بہت زیادہ حصہ ہونا چاہیے تھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں. اور جنرلی لوگوں میں یہ وزڈم بھی ہونا چاہیے تھا کہ بلوچستان ایکچولی ہے کیا. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایز اے بلوچستان اکنامک فورم، اب دیکھیں اس وقت جو کنسنٹریشن ہے یا جو سٹریس لیول ہے دیٹ از ٹورڈ دی نیچرل ریسورسز، مائننگ. تو ہمارے پاس پوری دنیا سے کوئری آتی ہے لیکن صرف منرل اس کے اوپر. although بلوچستان کی اکانومی جو ہے 67% از ڈیپینڈنٹ آن ایگریکلچر. بڑی ہائی کوالٹی فروٹ فارمنگ ہوتی ہے ہمارے ہاں، بہت ہائی کوالٹی. انفارچونیٹلی forgive me، میں رہ نہیں پا رہا، آپ کو پتا امیجیٹ پاسٹ پرائم منسٹر جو تھا وہ بلوچستان سے تھا. امیجیٹ پاسٹ موسٹ پاورفل فیڈرل منسٹر بلوچستان سے تھا. یہ آپ کوئری آپ گورنمنٹ سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کوئری تو آپ کو ان سے کرنی چاہیے. فارمر پرائم منسٹر جو تھے وہ کافی عرصہ پرائم منسٹر ہے، ایسے بھی نہیں کہ وہ 3 مہینے والے پرائم منسٹر تھے. ہی ریمینڈ فار اے لانگ ٹائم. فارمر فیڈرل منسٹر جو کہ ابھی بھی ہی از ایٹ اے ویری پاورفل پوزیشن، وہ بھی کوئی 3 مہینے نہیں رہے. ہی اسٹیڈ فار اے ویری لانگ ٹائم. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ اس کا جواب دے. یہ تو آپ کو جا کر اپنے پرائم منسٹر سے پوچھنا چاہیے جو سابق پرائم منسٹر تھے. آپ علی بھائی معذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجیے. برا تو نہیں مان رہا، میں دیکھیں آج بہت ساری باتیں ایسی کہوں گا جو آپ کو بری لگے. اب آپ کو بھی میری برداشت کرنی پڑے گی، میں بھی کچھ عرض کروں گا. دیکھیں یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ جتنے ہمارے پرائم منسٹر بنتے ہیں یا فیڈرل منسٹری میں جاتے ہیں، کسی کی پوزیشن پہ رہتے ہیں، وہ پھر بلوچستان کے نہیں رہتے. وہ ان کی پھر سوچ، ان کی مشن اٹس انٹائرلی ڈیفرنٹ. ادروائز اگر ان کی سوچ ادھر ہوتی، بہت سی بلوچستان کے موقع ملا پرائم منسٹر، چیف منسٹر کی فیڈرل پوزیشنز پہ. آپ ان کو بٹھا لیں، اللہ ان کو صحت زندگی، جو زندہ ہیں جو فوت ہو گئے اللہ مغفرت کرے، ان کا حساب لے لیں کہ جی آپ نے کیا کنٹریبیوشن کی بلوچستان کے. نہیں لیکن یہ سوال آپ لوگوں نے پوچھنا ہے نا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی برا منائے بھی کہ وہ وہاں جا کے پھر بلوچستان کے نہیں رہتے ہیں. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. آپ جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اگر اس کو انٹرسٹ نہ دیکھ لیں، آپ صرف کہیں کہ میرے پاس گاڑی بڑی ہو، لیٹسٹ میرے گارڈز ہوں، لوگ مجھے، میرا میڈیا جو ایکسپوجر ہے وہ صحیح ہو، اس پیمانے میں وہ چلے جاتے ہیں. وہ جو کنٹریبیوٹنگ لیول ہے ٹو دا پروونس وہ ان کا نہیں رہتا. میں بہت معذرت کے ساتھ بیچ رہا ہوں. forgive me also for this. آپ نے کہا کہ ہم ادھر بنائیں، ہم نے کیا بنانا ہے وہ تو خود انہوں نے بنانا ہے. زیادہ تر آپ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو تو میں شاپنگ کرتا ہوا دیکھتا ہوں یہاں پہ کراچی میں، تو ان کو وہاں بنانا چاہیے نا. آپ ہمیں نہیں کہیں سوری. اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا لیڈرشپ in your province to give attention to their own province. They should not, you cannot hold us accountable. No, maaf kijiyega. When everything, the key is not in the province. Key lies in اسلام آباد. اب مجھے معاف کیجیے گا، بڑا سینسٹیو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں. پاکستان کے تمام کمرشل گورنمنٹل بینکس ایگزسٹ کرتے ہیں بلوچستان کے اندر. آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کتنا لون ڈسپرس کرتے ہیں.
ایک موٹر سائیکل اگر کسی کو لون چاہیے ہو آپ کتنا دیتے ہیں؟ ریشو ان کا 5% ہے کہ آپ اگر 1 بلین آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے چاہیے تو وہ صرف کنٹریبیوٹ کریں گے about 5%. This is unfortunate. پی پی کے دور میں آپ کے ایک وزیر اس شعبے کو بھی تو دیکھتے رہے بالواسطہ بلا واسطہ، انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں میں تو آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عہدہ ملا نہیں، عہدہ سب کو ملا ہے. آپ کو میری بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. میں ابھی کچھ سیکنڈ پہلے آپ کہہ رہے نہیں رہتے علی بھائی دیکھیں میں آپ کو صفا گوئی سے بول رہا ہوں کہ جو بھی فیڈرل پوزیشن میں جاتا ہے اس کے پاس بلوچستان کی سوچ نہیں رہتی ہے. try to understand what I am saying. آپ ابھی بھی جتنے بڑے بڑے ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کی پروٹوکول دیکھ لیں اور ان کی سوچ، ان کے کام دیکھ لیں. آپ 2-3 کی منسٹریز اس وقت بلوچستان والوں کے پاس ہے. اگر میں کہوں، اگر ان کے نام لوں ان کو بھی افسوس ہوگا، وہ غصہ کریں گے، آپ کو بھی افسوس ہوگا. ان کی کنٹریبیوشن ان کے سبجیکٹس کی دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے. بلوچستان کا سیاستدان جب فیڈرل گورنمنٹ جاتا ہے معذرت کے ساتھ، اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ یار میری پروٹوکول ہو، لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھے نعوذ باللہ، اور میں بس میں ہوں. اگر بلوچستان کی ہو، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. یہ قدرت کا نظام ہے کہ 47% آف دس کنٹری اینڈ اونلی 30 ملین پاپولیشن. اس سے اچھی ڈیموگرافک ڈیولپمنٹ کے لیے کیا پاپولیشن آپ کو چاہیے؟ کہ آپ کے اوپر پاپولیشن کا پریشر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایجوکیشن از اے پرابلم، ہیلتھ از اے پرابلم، کمیوٹنگ از اے پرابلم. So many problems. But then it's an indigenous problem. Not indigenous. No. It's not indigenous. آج صوبے کے پاس کون سا اختیار ہے ٹیکسز کا؟ وہ پھر بھی اب NFC ایوارڈ آ رہا ہے نا، اس کے اندر پھر ٹیون اپ ہوگا، کیونکہ بلوچستان چھوٹا صوبہ ہے، پاپولیشن کی گریڈ سے کر رہے ہیں، سائز کو نہیں دیکھ رہے. آج تک سائز، معذرت کے ساتھ، سائز کو اگر دیکھا ہوتا تو آج ہماری روڈز بہت ہوتی ہیں. But that is one of the factors. It's not the only factor. I think the first factor is population. Then of course they look at backwardness. And then they look at all these. کم پاپولیشن ہونا گناہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ بات قطعی نہیں ہے. بیکورڈنس بھی دیکھتے ہیں. I think that پھر اس میں population is also one of the indicators. میں آپ کو جب میں نے تعلیم ختم کی، میں 1980 کی بات کر رہا ہوں، ایک فلائٹ کوئٹہ میں آتی تھی. آج 45 ایئر ہو گئے، وہی ایک فلائٹ. This is amazing. This is embarrassing. کسی فورنر کو وہ کوشچن جب کرتا ہے تو میرا سر نیچے ہو جاتا ہے. ایک فلائٹ گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا which is bigger than the Heathrow airport, London Heathrow, which is biggest in the region. But partially ایک ہی فلائٹ ہے، وہ بھی چھوٹے سائز کی ڈنکی آتا ہے. Partially that ministry was with a person from Balochistan. Partially, I think. Partially that ministry which was supposed to do this. So how can you blame? You cannot blame, na? Then their motto and their focus should have been that they should have influenced a sister ministry that دیکھو یہ کچھ چیزیں ہماری ڈومین کے اندر ہیں, we will smooth and streamline those. آپ فلائٹس بڑھاؤ. اب آپ میری بات نہیں، آپ میری بات آپ یہ نہیں کہہ سکتے بندہ ہم نے آپ کا لگایا تھا. آپ میری بات برداشت کیجئے گا. بلوچستان کے ماشاءاللہ پارلیمنٹیرین ایکسیپٹ فیو جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں یا منسٹرز جو ہیں, ان کی سیلف اسٹیم اتنی بڑی ہے کہ ہم کبھی کسی مقصد کے لیے ان کو کال بھی کریں تو جواب ان کے 3rd tier PS کا آتا ہے کہ جی صاحب بیزی ہیں, یا مینشن ہو جائے گا جی صاحب جب فارغ ہوں گے آپ سے کمیونیکیٹ کریں گے. وہ ان کی سیلف اسٹیم اتنی ہے کہ ان کو آج کل کیونکہ موبائل ہیں, میری عادت نہیں ہے کہ میں موبائلز پہ کال کروں ان کو ڈسٹرب کروں, لیکن میں ان کی لیول بتا رہا ہوں, سوچ کی لیول بتا رہا ہوں. تو جہاں اس سوچ کے لوگ بیٹھے ہوں گے, نہیں پھر 18 کروڑ والے آپ سے بہتر ہیں. اگر 3 کروڑ والوں کی بات نہیں سنی چاہ رہی تو 18 کروڑ والوں کی فوراً بات سن لیتے ہیں. اس لیے کہ وہ گنے چنوں کی اسلام آباد کے اندر ہے نا یہ سارا. اب اگر ان کی کیز ادھر, میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز, میری برداشت کیجئے گا. all of them are here in Karachi. آپ میری علی بھائی آپ میری برداشت کیجئے گا بات. جتنے ہمارے لیڈرز, سو کالڈ لیڈرز, ریپرزینٹیٹیوز جو اسلام آباد میں
ریپرزینٹ ہوتے ہیں ان اینی شیپ، وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا منسٹر ہوں یا کسی ادارے کے ہیڈ ہوں، اگر ان میں سے تھوڑا سا بھی درد ہو بلوچستان کے لیے تو الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ یہ آج بلوچستان میں جو ڈیلی آپ کو سیکیورٹی ایشوز نظر آتے ہیں نا، یہ نہیں ہوں گے. اچھا لیٹ می برنگ یو ٹو اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اب دیکھیں آپ نے یہ ریز کیا نا ایشو، میں آپ کو ایک جانب لاتا ہوں. ابھی اسی کے اندر اکانومی کے اندر لوگ بولتے ہیں انفراسٹرکچر یوٹیلیٹیز وغیرہ. آج ڈیم کے بارے میں ہر جگہ بات ہوتی ہے. بلوچستان کے اندر آپ لوگوں کو ضرورت ہے، آپ لوگ بات کرتے نہیں ہیں، ورنہ آپ کا کوئی بھی کنٹروورشل نہیں ہے ڈیم. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی بھی آپ کا کنٹروورشل ڈیم نہیں ہے. انفیکٹ جو فلڈ آتا ہے اس کے بارے میں لوگ یہاں کی باتیں کرتے ہیں. بلوچستان میں بھی بہت فلڈ واٹر آتا ہے لیکن وہاں پر واٹر ریزروائر کی کوئی بات نہیں کرتا. سر یہ تو اب آپ لوگوں کو باتیں کرنی ہے نا، ہم تھوڑی کریں گے. دس ٹائم ڈیوسٹیشن ہیپنڈ ان بلوچستان. ایم آئی رانگ، ایم آئی رائٹ؟ آپ مجھے بتائیے گا. there was a lot of flood devastation this year, last year, last to last year. No, drought is coming. It's around the corner. But flood devastation also happened. بالکل. اب آپ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ نے پروگرام کیا تھا. دیکھیں وہ تو سیزنل ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمارا بیرن لینڈ ہے اور پانی آتا ہے وہ نکل کے سمندر میں چلا جاتا ہے. اب انفارچونیٹلی آپ کے پاس ابھی گوادر میں کیا ہو رہا ہے کہ ایئرز ڈیکیڈز گوادر پورٹ بن گیا، گوادر شہر بن رہا ہے کہ کئی لوگوں کو فورن کمپنیز نے یا فورن گورنمنٹس نے آفر کیا کہ جی ہم پائپ لائن، میرانی ڈیم ایک بڑا ڈیم ہے، وہ اس سائز کے مطابق ہم آپ کو پائپ لائن ڈال دیتے ہیں. تاکہ نہیں ڈالا. آج 18,000 سے 20,000 کا ایک ٹینکر آتا ہے پانی کا. لوگ لوکل پاپولیشن، ان کی اکنامکس از ویری ویک اکنامکس، وہ پانی ڈلواتے ہیں. پریشس کموڈٹی. پاسنی اور گوادر کے درمیان اربوں روپے کا ڈیسیلینیشن پلانٹ لگایا، وہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، نیب بھی انوالوڈ ہوئی. ویئر از دا ریزلٹ؟ ابھی آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کچھ ایشوز ریز کیے. دیکھیں میری تو ہمیشہ سے کنٹینشن رہی ہے کہ آئی تھنک کہ یہ آئی فیل کہ اس کا کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جو نیٹو ٹو بلوچستان ہیں اور کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ کلیکٹیو پرابلمز یا ایشوز ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ڈائنمکس انہوں نے ایکسپلین کر دی ہے میرے خیال سے اپنی ڈسکشن کے اندر. اس سے پہلے کہ وی گو بیک ٹو دیٹ، تھوڑا سا ان سے چاہوں گا کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری جو ریکارڈک منصوبے میں آئی ہے اس کی بھی کچھ اور ڈیٹیل اگر یہ بتانا چاہیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ بہت خوشائن چیز ہے. اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا پاکستان کے اندر، تو اس بارے میں بھی بات کی جائے. جی شروع میں جیسے منرل ریسورسز پہ میں آیا تھا آپ سے ڈسکس کرتے ہوئے، تو وہ جو مائکرو لیول پہ آہستہ آہستہ کام شروع ہوا سینڈک سے، پھر ددر میں ایم سی سی، لیڈ اینڈ زنک، پھر بیرائٹ میں نے آپ کو بتایا پی پی ایل کا. تو گریجولی انٹرنیشنل اٹینشن تو تھی. تو 90s میں بی ایچ پی جو آسٹریلین کمپنیز ہیں انہوں نے یہی ریکوڈیک میں انٹرسٹ لیا. تو دے ور دا فرسٹ ٹو سائن این ایگریمنٹ کہ وہ لیز انہوں نے لی. لیکن انفارچونیٹلی وہ کمرشل لیول پہ نہیں چل سکے. تو اسی بارک نے تائتیان جو ہے آپ کی چیلی کمپنی، ان کے ساتھ مل کے پھر انہوں نے وہ تائتیان بنائی اگسٹا نے. جی جی. تو انفارچونیٹلی ان کو بھی ایک میرا خیال ہے اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. پھر فائنلی کنکلوڈ ایسے ہوا کہ یہ ریکوڈیک کا پروجیکٹ بارک نے لے لیا. آج وہ پوزیشن سامنے ہے. تو اب جب پازیٹیو سگنلز آئے ان کو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے، جیسے ورلڈ کلاس جو انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں اے ڈی بی بھی شامل ہے، جس میں اور بڑے ایون جاپان شامل ہے، سعودی عربیہ شامل ہے، یہ سب ادارے شامل ہیں، اور انہوں نے ایشورنسز دیں، کچھ نے پارٹیسپیشن کیا. تو انٹرنیشنل جو کانفیڈنس ہے نا وہ ذرا اپ گریڈ ہو گیا. تو اس وجہ سے پھر لائن لگ گئی. اب حالت یہ ہے بلوچستان میں کہ ریئر ارتھ آئیڈینٹیفائی ہوئی اور لائن لگی ہوئی ہے اس وقت انویسٹرز کی. اور ان انویسٹرز میں کوئی اینٹیمنی کے پیچھے ہے، کوئی میگنیز کے پیچھے ہے، کوئی کرومائٹ کے پیچھے ہے، کوئی کاپر اینڈ گولڈ کے پیچھے ہے. اب دیکھیں سینڈک اور ریکوڈیک اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے درمیان ایک نیا پروجیکٹ ہے جو چائنیز ہے جے وی، وہ سیاڈک ہے. تو اس طرح بہت سے نئے نکلیں گے. لیکن انفارچونیٹلی بلوچستان گورنمنٹ نے بھی چلیں ایک مائننگ کمپنی بنا لی، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جو انیشیٹو اپورچونٹیز ہونی چاہیے. آج سے کوئی 30 سال پہلے ہم لوگوں نے
پروجیکٹ پروفائلز بنائے تھے, مائننگ کے پروجیکٹ پروفائلز بنائے, بٹ دے نیڈڈ ٹو اپ ڈیٹڈ. تو انفارچونیٹلی کسی بھی ادارے نے, جیولوجیکل سروے آف پاکستان, مائننگ ڈپارٹمنٹ, انہوں نے پروجیکٹ پروفائلز نہیں بنائے, سیکٹر رپورٹ نہیں بنائی کہ کون کون سی منرل ہے, جغرافیکلی کس کس ایریے میں ہے, ایکسپیکٹڈ اس کا کیا ہے. اب انٹرنیشنلی میری غور سے بات سنیے گا, اب انٹرنیشنل کمپنیز جو ہمیں رابطہ کرتی ہیں بلوچستان اکنامک فورم کو, وہ خود بتاتی ہیں کہ جی ہم نے کمرشل سیٹلائٹ سے آبزرو کیا کہ اس ایریے میں اینٹیمنی ہے, ہم نے کمرشلی آبزرو کیا کہ جی اس ایریے میں ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو جنرل آئیڈیا تو مل گیا کہ بھی ادھر ویلیو ایڈڈ منرل ہے, لیکن ہم لوگوں کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پروڈنٹ بارگین نہیں کر سکتے. نہیں, ہم نے لیکن کچھ چھوڑا ہے خلا میں, آپ نے دیکھا ہوگا چین میں ہم نے کچھ چھوڑا ہے خلا میں. دیکھیں میں اس کے بارے میں ٹیکنیکلی اتنی انفارمیشن میں بھی نہیں رکھتا, ٹو بی ویری فرینک. میں نے سنا تھا کہ اس سے کسی طرح جو ہے نا وہ زمین کے خد و خال پتہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں سردار صاحب, یہ بڑی اہم ہے کہ جو سیٹلائٹس بہت ایڈوانسڈ ہیں وہ بیسیکلی کیا کرتی ہیں, سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیتی ہیں. ان کے پاس بہت سارے ایسے طریقہ کار ہیں جن سے وہ یہ معلوم کر سکتے ہیں. This I have heard, yes. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ کمپنیز باہر سے آئیں تو ان کو لوکل یہاں پہ جو طریقہ کار ہے, لوکل کمپنیز, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم them, انہوں نے ان سے ٹیسٹ کروائے, لیکن ان کو اس پہ ٹرسٹ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جی ہمیں سیمپل اپنے باہر لے کے جانے ہوں گے اور وہاں سے ہم ٹیسٹ کرائیں گے. تو گورنمنٹ کو کچھ جو ایسی چیزیں ہیں جس میں جغرافیکل انفارمیشن ہے, جیو انفارمیشن ہے, ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ٹیسٹ ان کی گریڈنگ, یہ گورنمنٹ کو مینیج کرنی چاہیے. اچھا, لیکن میں آپ سے ایک بات کروں گا بڑی عجیب سی, پتہ نہیں آپ اتفاق کریں اختلاف کریں. ماضی کے اندر کیا ہے کہ انسان مائننگ بہت عرصے سے کر رہا ہے. انفیکٹ مائننگ کی تاریخ جو ہزاروں سال پرانی ہے. تو بنیادی بات یہ کہ جو اتنے عرصے کے اندر جو سائنسدان رہے ہیں, جو بھی اس دور میں بھی رہے ہوں گے, بیکاز وداؤٹ کمپیوٹرز اینڈ گیجٹس آلسو سائنس واز پروگریسنگ ان ون وے اور دی ادر. تو یہ سائنس بڑی اسٹیبلش سائنس ہے. ایون ان دی ایبسنس آف گیجٹس اینڈ الیکٹرانکس they were able to judge where a certain valuable mine is or mineral is available. تو unfortunately آپ کے یہاں کوئی جو تعلیمی ادارے وہ یہ بیسک تعلیم تک نہیں دے رہے اسٹوڈنٹس کو کہ جن سے وہ خود جا کے فزیکلی سروے کر سکیں. برا نہ لگے, پھر میں وہی بات کروں گا, ہر بات سے پہلے کہہ رہا ہوں آپ کو برا نہ لگے. نہیں, میں اگر میں غلط بولوں تو مجھے میری اصلاح کیجیے گا, کیونکہ مائننگ از thousands of years old. چھوٹی سی میں بات بتاتا ہوں. جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں تھا. جی, آج بھی آئی ڈونٹ نو آن بکس ہے یا کم از کم بلڈنگ وہ موجود ہے, لیکن آپریشنلی دے ورک فرام اسلام آباد. تو اب اس کی ضرورت تھی, اس کو ہونا چاہیے. پی سی ایس آئی آر نے ایک لیب کریٹ کی کوئٹہ کے اندر. پی سی ایس آر از میجر لیبارٹری پاکستان کے اندر, لاہور اسٹیشن. انفارچونیٹلی دے ہیو ناٹ کم ٹو دی ایکسپیکٹیشنز. پرائیویٹلی ایک دو ہیں بٹ آن اے ویری اسمالر اسکیل. ایک گورنمنٹ کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ بائی بک اگر جائیں گے اور فارورڈ لوکنگ نہیں ہوں گے, ویژن نہیں رکھیں گے, تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. الٹیمیٹلی جیسے ریکوڈیک ہے, ریکوڈیک کی آپ نے لیز گرانٹ کی, ریکوڈیک کا آپ نے لینڈ دیا, آپ نے ان کو امپریس کیا کہ جی آپ امپلائمنٹ دیں, انہوں نے کہا ٹھیک دیں گے. آپ کے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے. ٹیکنالوجی باہر سے آ رہی ہے, ایوری تھنگ از کمنگ فرام ابراڈ. ٹیکنیکل نو ہاؤ باہر سے آ رہا ہے اور وہ باہر لے جا بھی سکتے ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ویلیو ایڈڈ ہے؟ میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. بہترین بلڈنگ سٹون پاکستان میں نکلتا ہے, گرنائٹ, ماربل, اونیکس, لائم سٹون, سینڈ سٹون. ہب کے قریب ایک یہ سٹون سٹی بنایا گورنمنٹ. جی ٹھیک ہے. انیشلی آئی ریمبر آئی واز پارٹ آف دیٹ سسٹم کہ اس زمانے میں 94-95 کی بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو بولا تھا کہ اس کو اسٹاک پائل ویئر ہاؤسنگ کرے تاکہ سٹون لایا جائے یا رکھا جائے, فورن انویسٹر آئے وہ سلیکٹ کرے اور لے جائے. اس کے بعد جی یہاں پہ جس کا بھی انٹرسٹ ہوگا یہاں پہ انہوں نے انڈسٹریل اسٹیٹ بنا دیا سٹون کا, وچ از آلموسٹ اینڈنگ. معذرت کے ساتھ بہت سی انڈسٹریز بند ہو گئیں. کیوں؟ ٹھیک, یہ میں اس کے اوپر کوئی نہ کمنٹ کروں گا.
اور جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے کم از کم زیادہ نہیں تو چھوٹے موٹے کٹنگ یا پروسیسنگ یونٹ تو لگنے چاہیے تھے. چلیں آپ ویلیو ایڈ نہیں کریں, اتنا تو کر دیں کہ آپ کو وہ ایکسپورٹ ہونے میں اس میں ہیلپ ہو جائے. جو پرائم ایریا ہے وہ چاغی ہے. معذرت کے ساتھ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس کا. مطلب اس وقت ایسی سٹیج آ گئی ہے کہ بلوچستان کی اکنامکس میں کمپلینٹس کے علاوہ میں کچھ پیش نہیں کر سکتا ہوں. اچھا, میں نے اگر آپ نے شروع میں ایک بات کی, میں اس پہ واپس آتا ہوں. میں نے اگر ایگریکلچرل اپ گریڈیشن کرنی ہے بلوچستان, میں مطلب جو ڈیسیجن میکرز ہیں, میں کیا, تو واٹ ڈو آئی ہیو ٹو ڈو؟ بیکاز ہمیں تو یہ امپریشن دیا گیا کہ مائنز اینڈ منرلز, نیچرل ریسورسز. آپ یو آر ٹیلنگ می دیٹ دی اوور آل اکانومی از ایگری بیسڈ, سو دے آر نو ڈفرنٹ دین اینی ویئر ایلس ان دس کنٹری. تو ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کام کیا جائے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم یہ کر لیں وہ کر لیں. کوئی کہتا ہے, میں نے اس حد تک سنا ہے, کسی نے بولا کہ ہم ایک جہاز کے اندر بیج لے کے جائیں گے اور وہ بلوچستان کے کچھ ایریاز کے اوپر جہاز سے ہم بیج گرائیں گے تو وہ اگ جائیں گے, درخت اگ جائیں گے. آئی ڈونٹ نو, دیکھیں میں نے کچھ فروٹس کا ذکر کیا تھا. تو یہ بڑے مائکرو لیول پہ گروورز ہیں, کوئی بڑے لیول کے گروورز نہیں ہیں, کوئی بڑے بڑے فارم ہاؤس نہیں ہیں. تو ان کی سپورٹ کا یہی طریقہ ہے کہ نمبر ون تھنگ از یو نیڈ ٹو ہیو اے کولڈ اسٹوریج. ٹھیک ہے, ٹو اسٹاک دیٹ. دین الٹیمیٹلی یو نیڈ ٹو ہیو اے پروسیسنگ یونٹس ٹو ویلیو ایڈ. کوئی بھی نہیں, تو یو مین ٹو سے کہ وہاں نہیں ہے پروسیسنگ یونٹس یا ہیں؟ نو بالکل نہیں ہے. ایک دوسرا یہ کہ دیکھیں اس کے بعد یہ میں نہیں ہے, لیکن کولڈ اسٹوریج والی آپ نے بات کی, اس کو ذرا وضاحت کریں. یو مین ٹو سے دیٹ کولڈ چین از ناٹ دیئر, کولڈ اسٹوریجز نہیں ہیں. نو, اور امیر تو بہت ہیں لوگ, اب میں جو یہ فروٹ وغیرہ بیچ رہے ہیں تو بہت رچ لوگ ہیں. دیکھیں اب بات غور سے میری سنیے گا. ہم کسی وقت سے بہت سے جیسے اسپین ہے, اٹلی ہے, بہت سے کنٹری کی تعریف کرتے تھے کہ بہترین اولیو اور اولیو آئل وہاں سے آتا ہے. بالکل. آج الحمدللہ بلوچستان میں اپنا اولیو نکل رہا ہے, بڑا ہائی کوالٹی اولیو, اور لوگ ٹریڈیشنل میتھڈ سے اس کا آئل بھی بنا رہے ہیں. اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں کوئٹہ میں جا کے دیکھ کے کہ آئل پروسیسڈ ہے. آئی ووڈ لو ٹو بائی, اور اچھی کوالٹی کا. اکراس دا بارڈر بہترین دنیا کا زعفران جو ہے وہ ایران سے نکلتا تھا, آج بلوچستان میں نکلتا ہے وہ. تو is government helped these people to process it, produce it in a package form and sell it abroad? One, ایک موقع دیجئے گا, ایک بات آخری. دنیا کا دوسرا بڑا ڈیٹ پروڈیوسنگ ایریا بلوچستان کے اندر ہے, تربت اور پنجگور, رائٹ. کیا گورنمنٹ نے کوئی ایسا بڑا پلانٹ پیکیجنگ کا, پروسیسنگ کا لگایا؟ کچھ بھی نہیں. میں نے گورنمنٹ کو یہ بھی ایڈوائز کیا تھا کہ آپ ادھر نہ لگائیں, گوادر میں لگا لیں. گوادر میں انڈسٹری بھی لگ جائے گی اور آپ پیک کریں اور اس کو پھر ایکسپورٹ کریں. ہمارے وہ کیوں نہیں لگایا, یہ سوال میرا ہے نا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. I have never been or nor I am part of government, so I cannot comment on that. Very simple is that. یہی کھجور جو ہے یہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے ہمارے illegal way سے to our friendly countries. وہاں پہ پروسیس ہوتا ہے because they have excellent processing units. پیک ہو کے پھر بکتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی not made in Pakistan, not made in Balochistan. This is an unfortunate fact. You mean to say that so many rich people, especially the ruling elite, do not have the money to do it personally? Government چھوڑ دیں آپ. Do you mean to say یہ جو اتنے rich wealthy لوگ جن کا لائف سٹائل ہم کراچی میں بھی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنا پیکیجنگ پلانٹ وہاں پہ لگا لیں؟ I mean these areas are not alien to anyone. یہاں پہ بھی بہت rich لوگ ہوں گے جو یہ فلرش کر رہے ہیں. لوگ they are not putting their money to make it themselves. علی بھائی ریئلٹی سنیے گا میرے سے, ٹھیک؟ بس سن لیتا ہوں. ایک تو to do this job you need to have a wisdom. One, being native you need to have a passion. Third is very very important. گوادر اناؤنس ہوا, ہزاروں لوگوں نے پورے پاکستان میں آ کے مٹی میں پیسہ لگا لیا, کوئی 100 ایکڑ, کوئی 200 ایکڑ. کیا یہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے؟ Yes, you're right. I agree. ہر آدمی وہاں پہ اس وقت بھی بلوچستان میں یار کون سی جگہ بس مٹی میں پیسہ ڈالنا ہے. یہ وزڈم گورنمنٹ نے دینا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے دینا ہے, پروونشل گورنمنٹ نے دینا ہے. میں اور آپ نہیں دے سکتے. پرائیویٹ سیکٹر کو ڈائریکشن چاہیے. یہ ٹی ڈیپ ہے اور ادارے, یہ کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں؟
So you need to give them direction. Promotion اس کی ہوتی ہے جو واقعی ہی ویلیو ایڈ ہو, جو بکے. خالی کہ جی یہ ہو جائے گا اگلے 100 سال میں, دس از ناٹ اے پروموشن. میں بہت معذرت چاہتا ہوں یہ بات کرنے کی. یہ تو آپ نے ایسی بات کر دی کہ مجھے بالکل چپ کرا دیا. بات یہ ہے کہ یہ بڑی اہمیت طلب بات ہے ناظرین, کہ یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں اور ان پر کام کرنا ضروری ہے. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہے, یہ ڈائریکشن کہیں نہ کہیں سے آنی چاہیے. اگر گوادر کے اندر لوگوں نے اربوں روپیہ انویسٹ کر دیا جیسے انہوں نے بتایا اس طرح کی اسکیموں میں, تو بہتر نہ تھا کہ امپاور کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو بھی اور خود بھی منافع کمانے کے لیے وہاں پر ایسی انڈسٹریز لگاتے جو اتنا زیادہ انفراسٹرکچر سپورٹ نہیں مانگتی, بلکہ ایک پروڈکٹ جو کہ ایک ایگریکلچر پروڈکٹ ہے اس کو ویلیو ایڈ کر کے پیکیج کر کے اچھی پرائس کے اوپر بیچا جا سکتا ہے. آئی ریئلی ہیو نو آنسر فار اٹ. میں آئی ایم ٹرولی شاکڈ جب میں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے کہا, اور جب باقی علاقوں کا بھی انہوں نے بتایا کہ وہاں کول چین موجود نہیں ہے یا کولڈ اسٹوریجز موجود نہیں ہیں, جوس یا پروسیسنگ کے پلانٹس نہیں لگے ہوئے. آئی ٹیل یو مینی آف دیز پیپل آر ویری ویری رچ اینڈ ویری ویری ویلدی ہو آر ڈوئنگ دس بزنس. Many of them are exporting fruits abroad. They've become, if not billionaires, I wouldn't like to say the word, but they're very, very rich people. So why aren't they doing it? That's my question. And his answer is the government needs to give some kind of direction so that these people can divert these resources in the right direction. یہی بات ہے نا. I don't think there's anything wrong with it. I agree with you. I think it's very, very logical جو باتیں سردار شوکت توپلزئی صاحب نے کی ہیں. اور میرے خیال سے اٹس ہائی ٹائم کہ ہم اکانومی کے بارے میں بات کریں, اکنامکس کے بارے میں بات کریں, اور وی کین اپ لفٹ دا لائف اسٹائل دیئر. اور یہ انہوں نے بڑی اہم بات کی. آئی تھنک اسٹیٹ بینک میں اگر کوئی سن رہا ہو تو دے مسٹ پے اٹینشن ٹو اٹ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فائنینشیل اپ ٹیک کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں اپ ٹیک ہو گیا, فلاں اپ ٹیک ہو گیا, اور ہر بینک کو میرے خیال سے, جہاں تک میرا خیال ہے, ہر چیز, میں صحیح بول رہا ہوں سردار صاحب, ہر بینک کو مینڈیٹ کیا ہوا ہے ایگریکلچر کو بھی فائنانس کرنا ہے. میں نے سنا ہے. یس, بٹ انفارچونیٹلی ان سے ریشو پوچھ لیں وہ بلوچستان میں کتنا فائنانس کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی ایگریکلچر کو, جیسے انہوں نے بولا کہ وہ 3 کروڑ لوگ بھی جو ہیں رفلی راؤنڈ اباؤٹس, وہ لوگ بھی تو ایگریکلچر کے اندر انوالوڈ ہیں, ان کے لیے بھی آپ ایگریکلچرل فنڈنگ کریں, فائنینسنگ کریں, سو دیٹ دے آر ایبل ٹو ڈو اٹ. دوسرا, آئی ڈونٹ نو کہ مائکرو فائنانس کتنی پینیٹریٹ کی ہے بلوچستان کے اندر. مے بی آن گراؤنڈ آپ نے دیکھی ہو کہیں مائکرو فائنانس بہت زیادہ پینیٹریٹ کی ہو. از اٹ میکنگ اے سبسٹینشیل امپیکٹ ان بلوچستان؟ ایسے ہی میں No, not at all. Not visibly, I don't think so. Is internet accessible throughout Balochistan everywhere? Internet, telecom services? جو میجر Your cities ہیں experience. ان میں تو لگایا ہوا ہے, لیکن وہ Rural کا جو ہے signal issues are there. But definitely دیکھیں that is a secondary issue. They say Balochistan has the best road network. Is it correct? Not at all. No? I would not agree to that. We have to have an international connectivity. We touch the border of Iran, two borders, Taftan and this Gwadar side border. We have Chaman border. So these are important border. We need to have a proper roads, proper of international level, I mean. And you need to have so many things of that. دیکھیں اب I've heard you have lots of airfields in Balochistan, but 2 major airports, one of them is Gwadar and one of them is Quetta. Am I correct? Yes. There are other airports also, flights fly, but I'm not really sure how active aviation is there. Am I right or wrong? Yeah, you are very right. I told you there is one flight for Quetta, one flight for Gwadar. You can imagine 47% of Pakistan, how it is being catered by the aviation division, you know. But strategically, I think there are airfields there. Yeah, they are, definitely. Every like we have some strategic Hozdar, Sob, you talk Dalbandin, you talk of so many cities. دیکھیں میرا امپریشن یہ آپ کی ایگریکلچر والی بات سے پہلے ایک بلوچستان کو سوچتے جو ہے نا, ایک وہ ورلڈ سامنے آ جاتی ہے, پتھریلی زمین, اسٹار وارز کے جو ایلین پلینٹس کی انوائرمنٹ ہوتی ہے ویسے, ڈی وائڈ ڈیسولیٹ پلیس, مے بی ڈیزرٹ, لیکن کبھی بھی گرین پکچر نہیں آتی ذہن میں. کیوں؟ Why is it? Are there any green places in Balochistan? I just want to ask, by my curiosity. North is quite green. جی. پھر ایسٹ سائڈ جو ہے اپنا یہ جو سندھ کے ساتھ ہے, یہ بھی اٹس کوائٹ گرین. اب ایگریکلچر میں بڑا ہمارے بہت سارے جو پنجاب کے ڈسٹرکٹس ہیں وہ بالکل بلوچستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں,
آپ دیکھیں زیارت جو ہے یہ بڑا نون جونیپر فارسٹ سٹاک ہے، جی ویری نون، لیکن اس کی امپورٹنس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کیئر نہیں ہے، اس کو سیو کرنے کا کوئی میجرز نہیں ہے. سو in conclusion, with all due apology, جی 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 بالکل. I would say a very simple word for this. The total economic environment of Balochistan, it's carelessness, very simple as that. Not more, not less than that. میرے خیال کافی گفتگو آج ہوئی اور کچھ گفتگو ہم آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی کریں گے. کافی مفصل گفتگو ہوئی. ہماری جو ملک کی معیشت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ سجیشنز بھی ہونے چاہیے، اور یہ بزنس اور اکنامکس کی ڈومین سے ہوں تو بہت اچھا رہتا ہے. اور آج ہم نے یہی کوشش کی کہ جو اہم خبریں ہیں ان کو ملا کر موضوع کے حساب سے بات ہو. تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا سردار شوکت پوپلزئی صاحب، آپ شو پر تشریف لائے. بہت شکریہ. اور ناظرین، وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.